بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. فاتحہ پڑھنی جہاں مرحوم حاجی محمد اربان یونس بھائی اللہ مغفرت فرمائے، والدین بھائی اختر اور آپ سب کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے. کہاں کہ خطیب محترم جو مجھ سے پہلے وہی آیت آخر میں نے سنا. اور یقیناً مجھ سے اچھا بیان اور مجھ سے اچھے نکات پہلے بیان ہو چکے ہیں. آیہ کریمہ سورہ رعد کی ہے اور تقریباً آخری آیت ہے، 43ویں آیت ہے. اللہ نے اس کلام میں معرفت کا دسترخوان بچھا رہا ہے. آیت عرفانیات، معنویات، روحانیات اور اندر ہے. ہمارا ہر آیت کریں تو ہمارے لیے مکمل دستور حیات ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اہل قرآن ہیں. پچھلے دنوں چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی میں نے یہ جملہ کہا، شیعوں کا قرآن علیحدہ ہے. وہ شیعہ دشمنی میں بھول گئے ہیں کہ یہ اسلام دشمنی. کریں گے نا اس سے یونی خوش ہوگا، اس سے غیر مسلم طاقتیں خوش ہوں کہ سنی شیعہ قرآن 40 پاروں کا ہے یا 30 پاروں کا. تم یہ گئے کہ شیعہ کرنے کے لیے تم نے اتنی بڑی بات کر دی جو پکار کے کہہ رہا، پکار کر
اللہ. قرآن ایشیا کا مختلف لوگوں کو، وہ نادان لوگ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا نقصان اپنا کر رہے ہیں. ان کی ان باتوں کی وجہ سے بعض صہیونی یہودیوں نے، بعض اسلام دشمن طاقتوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں قرآن کے خلاف. کس کا کام کر رہے ہو؟ کس کا فائدہ؟ کس کے لیے باتیں کر رہے ہو؟ کون اس کا فائدہ اٹھائے گا؟ لہٰذا میں گزارش کروں گا مؤدبانہ، عاجزانہ، محبت بھرے جملوں کے ساتھ کہ بغض اور اناد کی جا کر دیکھو تو تمہیں قرآن ہی قرآن نظر آئے گا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو قرآن کو ایک حرف اس کا کم کہ اللہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہے اللہ، تحدی کے ساتھ بات کر رہا ہے. مجال ہے کسی کے قرآن کو بدل سکے؟ قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا. کوئی 40 پاروں اور 30 پاروں، یہی قرآن جو سنی کے گھر میں، وہی قرآن شیعہ کے گھر میں. مسئلہ ہے ہی نہیں تحریف قرآن کا. وہ آیات جن کے بارے میں کہیں اگر سنوری نے کچھ حدیث کیا ہے تو اور کتابوں کے اندر بھی، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی ان روایات کیا گیا ہے کہ جو ہے یا یہ 40 پاروں کے والا یہ ضعیف روایت. فقہاء امامیہ کا مسلمہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو قرآن کی تحریف کے بارے میں کچھ روایتیں آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، ضعف السند رکھتی ہیں، ضعیف السند ہیں، سند کا ضعف رکھتی ہیں، کمزور ہیں. وہ روایات مستند اور صحیح نہیں ہیں. تو آن نہیں کرتے. میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ کہہ رہے ہیں آپ نے کی ہے. کہہ رہے ہو کہ اس نے بات کو کہہ رہا ہے میں نے نہیں کی یہ بات. کسی بھی بچے سے، کسی بھی جوان سے اٹھا پوچھ لیجئے کہ وہ یہی کا قرآن مدرسوں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں رکھا ہوا ہے. قرآن کی ہر آیت، تھک تو نہیں رہے آپ؟ قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے رہنما آیت ہے، ہمارے لیے ایک امامت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ان آیتوں میں سے ایک آیت جسے میں نے تلاوت کیا، سورہ رعد آیت نمبر 43 ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. مدرسے کے طالب علم بھی تشریف فرما ہے، اہل دقت تشریف فرما ہے، عربی گرامر جاننے والے علماء کرام اور صاحبان فضل تشریف فرما ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا فعل مضارع ہے، یقولو، یضربو، یذہبو، ینصرو فعل مضارع ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جی جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. فعل مضارع ہے، حال اور استقبال، آج بھی کہہ رہے ہیں، کل بھی کہتے رہیں گے. جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے رہیں گے. وہ کہتے رہیں گے، تم ان کے کہنے پہ کیوں چل رہے ہو؟ وہ کہتے رہیں گے، آج بھی کہہ رہے ہیں، کل صلوات پڑھ ذرا محمد و آل محمد. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. جنہوں نے کفر، تھک تو نہیں رہے، پھر تسلی دیجئے. موسم بھی ماشاءاللہ بہتر ہے اور بہت عرصے بعد مجھے شہداد پور میں حاضری ہو رہی ہے. آپ کی دقت کا ممنون احسان ہوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. نبی کے زمانے میں بھی کہتے تھے، نبی کی رحلت کے بعد کہتے تھے، مولا علی کے زمانے میں بھی کہا، مولا رضا کے زمانے میں بھی کہا جی، اور آج بھی کہہ رہے ہیں، آئندہ بھی کہیں گے. وہ کہتے رہیں گے، تم اپنا کام کرتے رہو. وہ کہتے رہیں گے، اللہ کا انتظام ہوتا رہے گا. وہ ہر زمانے میں کہیں گے، ان کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ کفر بکیں. جو نبی کا انکار کر رہا ہو اس کا احترام کہاں رہ جاتا ہے؟ جی وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. یقول الذین کفروا، وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے رہیں گے، کیوں کہیں گے، کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے اعتراض کیا کیا ہے؟ لست مرسلا، اے میرے نبی تم یہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، تم سے یہ کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا، تم بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو. مرسل جسے بھیجا گیا ہو، مرسل جسے بھیجا گیا ہو.
نبی مرسل، کتاب مرسل، جی وجود مرسل، منزل جسے نازل کیا گیا ہو، مرسل جسے بھیجا گیا ہو. کہتے ہی اسے ہیں جو بھیجا ہوا. دیکھیے نبی اور ہے، نبی اور ہے، رسول اور ہے، امام اور ہے. یہ الہی منصب ہے. نبی اسے کہتے ہیں جو خبر پہنچائے. وما علینا الا البلاغ، جس کا کام صرف اور صرف خبر پہنچانا ہو وہ ہے نبی. جو خبر سمجھائے اسے رسول کہا جاتا ہے. اور اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جو خبر پہنچائے وہ نبی، جو خبر سمجھائے وہ رسول، جو منزل تک لے جائے وہ امام. پڑھے محمد و آل محمد. ایصال المطلوب، ایصال المطلوب. امامت کا کام یہ ہے کہ مطلوب تک پہنچائے، منزل تک پہنچائے، مقصد تک پہنچائے. امام کا کام یہ ہے. خبر سمجھانا، ادارہ خبر رسانی کو نبوت کہا جاتا ہے. جو اللہ کی خبر پہنچائے، اللہ سے خبر لے کر پہنچائے، اللہ کی بات پہنچائے، اسے کہا جاتا ہے. ایسے ہی نبی خبر پہنچانے والا. نبوت پھر اس کے بڑا درجہ رسالت کا ہے، اس سے اونچا درجہ امامت کا ہے. لفظ ولایت منصب نہیں ہے، ایک کیفیت کا نام ہے. ممکن ہے کوئی نبی ہو اور صاحب ولایت ہو، ممکن ہے کوئی رسول ہو اور صاحب ولایت ہو، ممکن ہے کوئی امام ہو اور صاحب ولایت ہو، اور ممکن ہے نہ نبی ہو، نہ رسول ہو، نہ امام ہو، مگر وہ ولی ہو. ولایت کی کیفیت ضروری نہیں ہے کہ ہر صاحب ولایت، ہر ولی نبی رسول اور امام ہو. ایک کیفیت ہے جی، ایک کیفیت کا نام ہے. نبی سب سے پہلے نبی حضرت آدم، جی تھک رہے ہیں. رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح. اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت، جی ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر. حضرت خضر اللہ کے ولیوں میں ولی. اور ولایت بحث ہے نا، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جو بعد میں تقریر سنیں گے وہ اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ حضرت خضر کے بارے میں تو یہ بحث ہے کہ وہ نبی بھی تھے یا نہیں. یعنی متفقن علیہ بات نہیں ہے کہ خضر نبی تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے، مگر سب اس پہ متفق نہیں ہے. یہ بحث بھی ہے کہ نہیں نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے. کہتا ہوں نبی بھی تھے تو حضرت موسیٰ کے استاد بن گئے. آپ دیکھیے نا کیا کیفیت ہے. حضرت موسیٰ جیسے نبی جن پہ شریعت آئی ہے، جن پہ کتاب نازل ہوئی ہے، جو نبی ہی نہیں ہے، صاحب شریعت بھی حضرت خضر. ایسے استاد صبر نہیں ہے تو میں شاگرد نہیں ہوں. کس کیفیت کی بات ہو رہی ہے جی؟ تمہارے اندر نہیں ہے تو میں نہیں ہوں گا، مجھے اپنے ساتھ رکھیے. اور پھر جب چلے تو حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا کہ حضرت خضر نے کا مرحلہ تھا. حضرت خضر نے ولایت کا اختیار استعمال کیا تھا کہ تمہیں پوچھنا نہیں ہے. جو کسی کو ولی مانے اس کے آگے چور چرا نہیں کرتا. صلوات ہدیہ کر دیں نبی والے نبی کا. یہ کوئی میٹرک کی کلاس کا ٹیچر نہیں ہے جو پوچھ لو کہ یہ کیوں. یہ کوئی 9th کی کلاس کا ٹیچر نہیں ہے جس سے ہم سوال کر لیں کہ یہ کیوں. یہ ولی ہے بھائی، یہ صاحب اختیار ہے، یہ صاحب ولایت ہے. انہوں نے پوچھا یہ اختیار میں پوچھو گے نہیں مجھ سے کچھ، خاموشی سے دیکھتے رہو گے. مگر حضرت موسیٰ نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، کشتی میں سوراخ کر دیا. حضرت فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہیں صبر نہیں ہے. کہنے نہیں اب نہیں پوچھوں گا، اب نہیں پوچھوں گا. پھر کچھ اور آگے بڑھے تو حضرت خضر نے 2 جوانوں کو قتل کر دیا.
انہوں نے کہا آپ نے ایک بندہ مار دیا؟ کہ میں نے کہا تھا نا تم پوچھو گے، تم میں صبر نہیں کرے، نہیں اب نہیں پوچھوں گا۔ پھر ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو گرتی ہوئی دیوار کو ذرا چنائی کر کے اس کو سیدھا کر دیا، جہاں تک وہ گر رہی تھی اسے ہٹایا، اور جہاں تک صحیح تھی اس کے اوپر سے چنائی کر کے اسے سیدھا کر دیا، اور پھر آگے بڑھ گئے۔ کہنے لگے یہ کس کی دیوار تھی؟ آپ اجرت کے بغیر کسی معاملے کے آپ نے تعمیر کر دی۔ میرے بچوں بیٹھ جاؤ، میرے لال بیٹھ جاؤ۔ تو یہ کس کا جو ہے وہ کون مالک تھا؟ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اب میرے اور تمہارے ساتھ میرا اور تمہارا گزارا نہیں ہے، اب تمہارا رستہ علیحدہ ہے، میرا رستہ علیحدہ ہے۔ مگر دیکھیں صاحب ولایت نے اگر یہ نہ بتایا ہوتا، حکمتیں نہ بتائی ہوتی، ولایتیں ہی استعمال کرتا اور اس کی حکمت نہ بتاتا تو ولایت بدنام ہو جاتی۔ بتایا اس لیے کہ تم یہ ذہن میں رکھو کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کو اس لیے مارا تھا کہ یہ جوان ہو کے ماں باپ کا نافرمان ہوتا۔ وہ دیوار اس لیے بنائی تھی کہ وہ یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کی بنیادوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ دیوار گرے گی، کچھ دن بعد باقی دیوار بھی گر جائے گی، بنیادوں تک لوگ پہنچ جائیں گے، خزانہ لٹ جائے گا۔ دیوار سیدھا کر دو تاکہ وہ بھی بڑے ہو جائیں اور پھر اپنا خزانہ خود آ کے لے جائیں۔ وہ کشتی میں سوراخ میں نے اس لیے کیا تھا کہ غریب مسکین کی کشتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کے کارندے تو میں پتہ نہیں ادب میں کہہ گیا، ورنہ ڈکیت، بادشاہوں کے ڈکیت بھی ہوتے ہیں، زبردستی کسی کا مال اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جو چیز انہیں اچھی لگی کہتے ہیں ہماری ہے۔ یہ مزاج آج کا نہیں ہے، یہ مزاج پرانا ہے۔ تو کیا کیا کہ وہ بادشاہ کا آنے تھے کارندے، اور انہوں نے وہ کشتیوں کو سب کو ضبط کر کے بادشاہ کے ادھر بیت المال میں حصہ کیا ہے وہ خزانے کے اندر اضافہ کرنا تھا، بادشاہ کی ملکیت بن جاتی۔ وہ بیچارہ غریب، اس کے پاس تھا ہی ہے کچھ، اب یہ سوراخ تو یہ بعد میں ٹھیک کر لے گا۔ اس کو دیکھ کے وہ کشتی میں سوراخ ہے، اسے چھوڑ دو، تو وہ چھوڑنا تھا ان کو کہ یہ کشتی چھوڑ دو۔ وہ کشتی ایک سوراخ کی وجہ سے بچ گئی، ورنہ وہ کشتی بھی چلی جاتی اور یہ بیچارہ غریب مر جاتا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو نبی ہو، رسول ہو، وہ حضرت خضر سے سیکھ رہا ہے۔ تھکے بیٹھے ہیں، رات ہو گئی بہت۔ جو حضرت موسیٰ کو پڑھائے، وہ جس سے پڑھنے آئے اسے علی کہا جاتا ہے۔ نہیں، بات ہی نہیں گئی میری۔ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر پڑھا رہے ہیں، خضر کو علی پڑھا رہے ہیں۔ کانوں میں آواز آئے گی کہ نبی کے علاوہ علی افضل نہیں ہے۔ سر کے بعد میرے بھائی مصرے سنا دیے۔ ہمارا سب کا عقیدہ یہی ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ یہ ہمارا روشن عقیدہ ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ روشن ترین بات ہے کہ ہم مولا علی کو بعد از نبی مانتے ہیں، مگر نبی کے علاوہ سرکار دو جہاں، میں نہیں کہہ رہا، خود سرکار من ارادا ین آدم فی علمہ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَتِهِ وَإِلَى نُوحَ فِي عِبَادَتِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ۔ جسے کا علم کیسا تھا، ابراہیم کی خلت کیسی تھی، ان کی عبادت کیسی تھی، یوسف کا جمال، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ علی کو دیکھنے سے سارے نبیوں کا جمال نظر آ جائے گا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ آئے حضرت خضر، غریبوں کا، فقیروں کا اور مسکینوں کا حوصلہ بڑھانے والی ذات علی ہے۔ علی جتنے غریب پرور ہیں نا، فقر منش ہیں، فقیر پرست ہیں، جتنا علی فقیروں کو پسند کرتے ہیں اتنا کلف والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ فقیروں کو بہت پیار کرتے ہیں۔ حتیٰ مالک اشتر فرماتے ہیں کہ جب علی مولا کو فقیر ان کا پیار ہے تو میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا۔
جن کے کالر ادھڑے ہوئے ہوں، پائچے پھٹے ہوئے ہوں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں۔ البتہ میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جن کے پاس سب کچھ ہو اور وہ اپنے اوپر ہی خرچہ نہ کرتے ہوں۔ جی ایک صاحب کو ہم نے دیکھا کہ ان کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، پائچے پھٹے ہوئے تھے۔ کون ہے جی؟ شہزاد پور میں 5 دکانیں ہیں ان کی۔ جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ وہ مدرسے کو کیوں دے گا؟ کنجوسوں کا تو تعلق ہی علی سے نہیں ہے۔ کنجوس اور علی والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات کنجوس علی والا نہیں ہوتا۔ 3 لوگوں کو تو یاد بولنا ہی نہیں، ایک کنجوس کو، ایک بزدل کو، ایک تنگ نظر کو۔ بزدل علی والا نہیں ہوتا، جس کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہوں کسی بڑے آدمی کو دیکھ کر، جس کے پیروں میں لغزشیں آنا شروع ہو جائیں کسی بڑے آدمی کو دیکھ کر، وہ نہیں ہوتا۔ یہ دھڑلے سے جینے والا، روب سے رہنے والا۔ جی اگر میں فقیر ہوں تو ذلیل تو نہیں ہوں، اگر میں ٹھیلا لگاتا ہوں تو میں ذلیل تو نہیں ہوں، ککڑی بیچتا ہوں تو میں ذلیل تو نہیں ہوں، میں اگر چوک پر بیٹھ کر جوتیاں بناتا ہوں، لوگوں کے جوتیوں میں ٹانکا لگاتا ہوں یا جوتے پہ پالش کرتا ہوں تو میں کوئی ذلیل تو نہیں ہوں، اگر میں کسی ہوٹل میں برتن مانجتا ہوں تو میں کوئی ذلیل تو نہیں ہوں۔ میں پیسے نہیں ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ ذلیل بھی ہو۔ علی مولا نے صلوات پڑھے علی کی ذات پر۔ جتنا اعتماد علی مولا نے فقیروں کو دیا ہے، فقیروں کے درمیان جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی روٹی خود رومال میں سے کھول کے کھاتے ہیں۔ ایک فقیر نے کہا مولا میری روٹی کھا لیں، حضرت نے فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام ہے، مگر تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا تاکہ تمہیں یہ خیال نہ ہو کہ تم فقیر ہو۔ جس کے ساتھ علی بیٹھ رہا ہو اس سے بڑا امیر کون ہے؟ اپنا رومال کھولتے تھے، گراہیں کھولتے تھے۔ ایک فقیر نے دیکھا کہ ایک گرہ کھولی، پھر دوسری کھولی، پھر تیسری کھولی۔ اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ نکلے گا کیا۔ تو جب مولا نے 3-4 گراہیں کھولی تو اس میں سے سوکھی روٹی نکلی۔ تو کہنے لگا مولا اتنی سوکھی روٹی تھی اور اتنی گراہیں لگائی ہوئی تھی؟ تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میں نے گرہ نہیں لگائی تھی، میں نے گرہ اس لیے نہیں لگائی تھی کہ روٹی سوکھی ہے یا روٹی کوئی اس کے ساتھ سالن ہے یا کوئی تری ہے، بلکہ میں زیادہ گراہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ روغن والی روٹی کھاؤں، سوکھی روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ بیٹھتے ہیں فقیروں کے ساتھ۔ تیسرا دور حکومت، چوتھا دور حکومت، علی اس جگہ جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، اور جب آخری زینے پہ جہاں سرکار بیٹھتے تھے وہاں مولا جا کر بیٹھے تو سرگوشیاں ہونے لگی، کانا پھوسیاں ہونے لگی، کان میں ایک دوسرے سے باتیں ہونے لگی۔ تو حضرت عمار برابر میں بیٹھے تھے، فرمایا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت عمار نے فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ چوتھا دور حکومت تھا، حضرت عثمان کے بعد جب ممبر پر آ کے بیٹھے اسی ممبر پہ تو وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ علی وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں پر نبی بیٹھتے تھے۔ تو میرے مولا علی نے ممبر کو ہاتھ مار کے فرمایا ما ھذہ الاواد انا راکب کتف النبی، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں تو نبی کے دوش میں بھی بیٹھا ہوں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ وہ علی مولا وہاں جب بیٹھے ہیں تو مالک اشتر کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد کے دروازے سے ایک ایسی شخصیت کو آتے ہوئے دیکھا جسے کوئی نہیں پہچان رہا تھا سوائے علی کے۔ مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، اور بیعت کا سلسلہ جب ایک جگہ جا کے تھما تو وہ شخصیت آگے آئی، مولا علی نے بڑھ کر استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ دیر گفتگو کی، دروازے تک چھوڑنے گئے۔ جب واپس آئے تو تمام صحابہ کرام کے ذہن میں سوال تھا کہ یہ آخر کون تھا۔ مالک کہتے ہیں ہم نے بڑھ کر پوچھا یا علی یہ آنے والا کون تھا جس کا آپ نے ایسے احترام کیا، اس سے گفتگو کی اور اس کو وہاں تک چھوڑ کر آئے؟ فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے۔ کہا یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ شاگردوں کا تو پھر یہی حال ہوتا ہے نا۔ کہا یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ مولا علی نے فرمایا خضر نے مجھے ایک جملہ ہدیہ کیا، میں نے اس جملے کے بعد ان کے کہنے پہ انہیں بھی ایک جملہ ہدیہ کیا۔
اب شاگرد سے جمع ہیں مالک اشتر جیسے، عمار جیسے. کہا مولا کیا گفتگو ہوئی، کیا جملہ انہوں نے کہا اور کیا جملہ آپ نے دیا؟ فرمایا خضر نے مجھ سے کہا ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے. ما احسن تواضع، کہ اغنیاء صاحبان ثروت تواضع کریں، انکساری کریں، خاکساری کے ساتھ پیش آئیں. علی الفقراء خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے فقیروں کا خیال کریں، ان سے تکبر سے بات نہ کریں. کہا جب یہ خضر نے مجھے کہہ دیا تو پھر خضر نے کہا یا علی آپ بھی تو کچھ دیجئے. تو میں نے خضر کو ایک جملہ ہدیہ کیا ہے. اب ذرا علی کو دیکھیے کہ کیا علی ہے. فرمایا خضر نے کہا تھا کہ ما احسن تواضع الاغنیاء، اغنیاء صاحبان ثروت کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ فقیروں کے سامنے عاجزی کے ساتھ آئیں، فقیروں سے تکبر سے بات نہ کریں. اب علی کیا کہہ رہے ہیں، یہ خضر کا جملہ، علی کیا کہہ رہے ہیں، ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء لا ثقة باللہ، کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیر سے اکڑ کر بات کرے، اللہ پہ بھروسہ کر دے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. بات آگے. یقول الذین کفروا، جو کفر اختیار کر چکے ہیں، جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کیا، لست مرسلا، بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. یہ نبوت کا نہیں، رسالت کا انکار، نبوت کا انکار. آپ وہاں سے نہیں آئے. اچھا وہاں سے نہیں آئے، کیوں نہیں آئے وہاں سے؟ کہہ رہے ہیں وہ تو یمشون فی الاسواق، وہ تو بازاروں میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ تو ہمیں بولتے بات کرتے ہیں ہماری طرح ہی ہیں، وہ تو رجالوں پر انسانوں کی طرح ہیں. یعنی جو وہاں سے آئے وہ ہمیشہ جن ہو، وہ جو وہاں سے آئے وہ ہمیشہ، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں سے آنے والا تو فرشتہ ہوتا ہے. وہاں سے آنے والا فرشتہ ہے، اگر وہ فرشتہ ان کے دروازے سے روٹیاں لے کے جا رہا ہو، وہ فرشتہ ان کے دروازے پر آ کر رہا ہو. اچھا مان لیتے نبی کو انسانی شکل، تو انکار کر رہے ہیں کہ ہم آپ وہاں بھیجے ہوئے نہیں، وہاں سے بھیجے ہوئے ہوں. اچھا وہاں سے بھیجے ہوئے، میں کچھ کہنا چاہوں گا اس منزل پر. وہاں سے بھیجے ہوئے ہیں یا وہاں سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ جو جہاں کا ہوتا ہے نا وہاں کا اثر رکھتا ہے. جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کا اثر رکھتا ہے. 5 سال آپ کا بھتیجا رہ کے آیا کینیڈا میں، 5 دن میں ہی دکھا ٹیڑھی ٹیڑھی زبان کر کے تو وہ اردو بولے گا، توتلا ہو کے تو وہ سندھی بولے گا، اور اسے گرمی بہت لگ رہی ہوگی اور اس کا حلیہ بتا رہا ہوگا، بھائی کیا ہوا؟ کہا صاحب وہاں رہتا ہوں، یعنی وہاں کے اثرات بتائے گا. زبان اور لہجہ کا بدلا سا ہوگا، اپنے انداز سے بات کر رہا ہوگا، اس لیے کہ وہاں کا اس نے اثر لیا ہوا ہے. انسان جہاں رہتا ہے وہاں کا اثر لیتا ہے، وہاں کا اثر رکھتا ہے. البتہ یہ حسن ہے اس دروازے کا کہ جو اس دروازے پر آ جائے وہ پھر اسی دروازے کا اثر رکھتا ہے. یہ کمال ہے اہل بیت سے جڑنے والوں کا. یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، ان کی چال بتا دیتی ہے کہ حسینی جا رہا ہے. میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں حسینی کی بات کر رہا ہوں. میں سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا. ضروری نہیں ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی ہو، اور ضروری نہیں ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی نہ ہو. حسینی کون ہوتا ہے؟ چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو، جو مظلوم سے پیار کرتا ہو. اگر کوئی شیعہ حلیے میں ہے اور وہ ظالم سے نفرت نہیں کرتا، مظلوم سے پیار نہیں کرتا، تو وہ خاندان تو شیعوں میں پیدا ہوا ہے مگر خود حسینی نہیں ہے. اور اگر کوئی سنی ہے اور وہ ظالم سے نفرت کرتا ہے اور مظلوم سے پیار کرتا ہے تو وہ ہے اس قبیلے میں مگر ہے وہ حسینی. ضروری نہیں ہے. لہذا خیال رہے کہ اثر قبول کرنا اور اثر کو برقرار رکھنا یہ یہاں کا حسن ہے. یہ ہمارے جو باہر سے دوست آتے ہیں نا، یہ بڑی بڑی عمارتیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور کچھ عریانیت اور فحاشیت سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے ارادے اور ان کی طبیعتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے.
وہ کیا فارمولہ ہے، وہ کیا نسخہ ہے کہ جس کو اگر ہم اپنے ذہن تو ہم کسی برے اثر کو نہیں لیں گے، ہمیشہ اچھا اثر ہی ہمارے اندر رہے گا۔ وہ علامہ اقبال نے 2 مصروں میں دیا ہے۔ علامہ اقبال جرمنی پڑھنے گئے تھے، ڈاکٹر علامہ اقبال وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تو کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ۔ تھوڑا گردن ہلا دیجئے گا، بات جاری ہوتا ہے۔ فرہنگ یورپ جی، ولایت ہمارے یہاں پہلے کہتے ہیں ولایت گئے تھے، یہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ، علامہ اقبال، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اگر ہماری آنکھوں میں مدینے اور نجف کا خاک کا سرما لگا ہوا ہو تو ہماری آنکھ وہ دیکھے گی نہیں کہ جو دیکھنا نہیں ہے۔ ہماری آنکھ وہی مدینے والا اور نجف والا دکھانا چاہتا ہے۔ یہ فارمولہ ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ ٹوک رہے تھے، فلاں کو سمجھا رہے تھے کہ فلاں سے نہیں پڑھو اور فلاں کالج میں داخلہ نہیں لو اور فلاں میں لو، کیوں؟ الحکمت ضالۃ المومن ہے نما وجدہا، سرکار نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ شے، علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ جب فرمایا کہ علم جہاں سے ملے لے لو، کیوں کہہ رہے ہیں وہاں نہیں پڑھو اور وہاں نہیں جاؤ اور اس سے نہیں پڑھو اور اس سے پڑھو؟ علم تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ میں نے کہا بھائی تم نے اگر حدیث پہ غور کیا ہوتا تو تمہاری الجھن دور ہو گئی ہوتی۔ سرکار نے فرمایا علم مومن کی میراث ہے، پہلے مومن جاؤ پھر جہاں سے چاہو لے لو۔ ابھی تمہارا ہی ایمان متزلزل ہے، روزانہ تو سوکھے پتوں یہاں کبھی ادھر جا پڑھتے ہو کبھی یہاں پڑھتے ہو، روزانہ تو اپنے عقیدوں کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہو، پھر کہہ رہے ہو تم مومن ہو۔ مومن ہو جہاں سے چاہو لے لو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو پہلے مضبوط بنا لو۔ مومن سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا، مومن جبل راسخ کی طرح ہوتا ہے۔ المومن جبل راسخ، حدیث مبارک میں مومن جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، گڑے ہوئے پہاڑ کی طرح۔ پتوں کو تو ہوا کہیں سے کہیں لے جاتی ہے مگر پہاڑ کو کوئی ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ تو ایمان انسان کو مضبوطی اگر لے کر آ رہا ہے تو وہ پھر ایمان ہے۔ لستا مرسلا، تم بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو۔ میرے حبیب جو تمہاری رسالت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہاری رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو میں آسمان سے عذاب نازل کر کے انہیں مار دیتا ہوں، نہیں۔ نبی کی رسالت اللہ نے آپ کے ذریعے نہیں منوائی۔ توجہ چاہوں گا کچھ کہہ دیتا ہوں۔ اللہ کا منکر عذاب سے نہیں بچتا اور علی کا منکر عذاب سے نہیں بچتا۔ جی، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تو ابابیل کا لشکر آیا، یہ اللہ کا منکر۔ میدان غدیر کے اندر ولایت کا انکار کرنے والا پتھر کی زد میں آیا یا نہیں آیا؟ یہاں فرما رہے ہیں میں تمہیں تمہاری رسالت انہیں سمجھاؤں گا۔ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ تم بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو تو قل، تو ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہے، بڑے بڑے اسٹیکر لگاتے ہو اللہ ہی کافی۔ اگر کوئی اللہ کا منکر ہو تو وہ مسلمان کہاں ہے؟ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی۔ الیس اللہ کافٍ عبدہ، قرآن کی آیت۔ اے میرے بندے کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ الکتاب، تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ یعنی یہاں اللہ نے اپنے آپ کو کافی ہونے کے لیے کہا اور پھر ساتھ میں کہا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو وہ اللہ نہیں ہے، وہ اور کوئی ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اللہ اور کوئی اور ہے کہ جو پوری کتاب کا عالم ہے۔ انداز ہے جیسے ابھی فرما رہے تھے میرے عزیز میرے بھائی بہترین گفتگو میں کہ ماننے پر آئیں تو یہ حروریان کو ولی مان لیتے ہیں اور نہ ماننے پر آئیں تو علی کو ولی نہیں مانتے۔ ماننے پر آئیں تو یہ اس یہودی کو مان لیتے ہیں کہ وہ عالم الکتاب ہے جو وہاں اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہوا تھا، اور نہ ماننے پر آئیں تو علی کو عالم کتاب نہیں مانتے۔ یہ کون ہے کہ جو عالم الکتاب ہے؟ اللہ کے علاوہ اللہ نہیں ہے وہ، کیونکہ یہ دو علیحدہ علیحدہ گفتگو ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے آپ کو ہی کہے گا کہ اللہ کافی ہے اور وہ، تو پھر وہ کون ہے؟
ومن من من کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ وہ اس کا مطلب وہ علیحدہ ہے. وہ کون ہے کہ جو نبی کی رسالت کے اوپر گواہی کے طور پر ہے؟ وہ ہے کہ جو یہاں سینے پہ ہا ہونا لا علم جمع، یہاں علم کا سمندر ہے. وہ علی جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نا یہاں علم کا سمندر ہے. ینحدر عنی السیل، جب میں بولنے لگتا ہوں تو معرفت کا سیلاب بہنے لگتا ہے. ولا یرقی علی الطیر، اور جب میں اڑنے لگتا ہوں تو دنیا کا کوئی پرندہ نہیں ہے جو میرے برابر آ کے اڑ سکے. اور کبھی میں نظر آتے ہیں لو فنیت مولا علی، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے لفتحت اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، واہل انجیل بانجیلہم، اور انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا. اور پھر تورات زبور انجیل اور قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے. جو اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے تو اس انداز سے، جو پکار کے کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو. قرآن ادھر آواز دے کر کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے ہو تو پوچھو اہل ذکر سے. قرآن نے کہا پوچھو، علی کہہ رہے ہیں پوچھو. قرآن کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے، علی کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھو. اور مطلق آواز دے رہے ہیں مولا کائنات کے پوچھو. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کیمسٹری کا جواب نہیں دے پاؤں گا، اور معاذ اللہ میں فزکس کا نہیں دے پاؤں گا، میں فلکیات کا نہیں دے پاؤں گا، میں ہیئت کا نہیں دے پاؤں گا جواب. وہ پوچھنا جو مجھے آتا ہے. ہمیں کیا پتا آپ کو کیا آتا ہے؟ علی نے کہا یہ مت سوچنا کہ مجھے کیا آتا ہے، کیا مجھے نہیں آتا ہے. تم پوچھ کے دیکھو، میں تمہیں سوالات کے جوابات دوں گا. جی. اور ایک مرتبہ جب مولا علی سے مشکل ترین سوالات جوڑ کر لے کر آئے اور ہر سوال کا جواب علی دیتے رہے، تو ایک نے کہا کہ کیا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو مولا علی کی پیشانی پہ بل آ گیا، فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے، میں نے لعاب مصطفیٰ لیا ہے. بڑا حسین جملہ بھی فرمایا تھا، میرا بھی دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ کہہ دوں کہ جب گود میں سرکار نے مولا علی کو لیا، توجہ، تو بی بی نے فرمایا کہ اب تک اس نے کچھ کھایا نہیں ہے. تو مولا نبی نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دے دی، اور مولا علی نبی کی زبان سے لعاب لے رہے تھے، اور اسی لعاب کو کہتے رہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ لعاب مصطفیٰ ہے. یہ لعاب مصطفیٰ، کیا حسین جملہ ہے. فرماتے ہیں ذقنی رسول اللہ ذقن ذقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دیتا ہے. بھائی تھوڑے گردن ہلائیے گا، علی کے فضائل ہو رہے ہیں. مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے کبوتروں کو دیکھا ہوگا، پرندوں کو دیکھا ہوگا. یہ بچے کو جب دانا دیتا ہے نا، کبوتر دانا چگتا ہے، پانی پیتا ہے اور آ کر الٹی کر دیتا ہے. یہ وہ باقاعدہ الٹ رہا ہوتا ہے، جی الٹی کر دیتا ہے. کیوں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نبی نے ایسے علم دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے؟ یہ تعبیر بھی تو ہو سکتی تھی نا. جانور دودھ پلاتے ہیں، انسان بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے عورت. جی کیوں نہیں فرمایا کہ مجھے نبی نے ایسے علم دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اس لیے کہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں نا، وہ جو کھاتی ہیں وہ دیتی نہیں ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا، بات جاری ہوتا. وہ جو کھاتی ہیں نا وہ دیتی نہیں ہے بچے کو. وہ کھاتی کچھ اور ہیں، بچے کو پلاتی کچھ اور ہیں. مگر پرندہ جو کھاتا ہے وہی دیتا ہے. یہ مولا علی نے پیغام دیا، اللہ سے جو نبی لیتے ہیں وہی مجھے دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے زقن زقا، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ میرے مولا کو جب گود میں لیا سرکار نے،
اور بیوی نے فرمایا تو آپ نے اپنی زبان مولا علی کے دہن میں دے دی. حضرت حسن زیدی کا جملہ یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں علی اسے کہتے ہیں جسے نبی نے زبان دے دی. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. اس سے بہتر اور بلند صلوات. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کے فضائل آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ فرمائے میری سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے. اچھا یہ کیسے گواہ ہیں؟ اللہ گواہ ہے کہ اللہ نے رسالت دی ہے. کبھی کوئی کہے نا کہ بیٹا یہ تمہارے ہاتھ میں پین کیوں ہے؟ تو کہے گا میرا ہے. تو دلیل کیا ہے؟ تو ایک برابر سے آواز آئی میں نے دیا اسے. ختم ہو گئی بات. سوال ہو رہا تھا یہ تمہارے ہاتھ میں پین کیوں ہے؟ کس کا ہے؟ گھڑی کس کی ہے؟ اس نے کہا میری ہے. تمہیں کس نے دی ہے؟ برابر سے کسی نے کہا جی میں نے دی ہے. بات ختم ہو گئی. دینے والا اگر گواہی دے دے تو پھر سوال ہی نہیں ہوگا, پھر بات ہی نہیں ہوگی, اس لیے کہ جس نے دی ہے وہ میں نے دی ہے. یا برابر میں بیٹھنے والا کہے میں نے ان کو دیتے ہوئے دیکھا ہے. اب اللہ نبی کی رسالت پر گواہ اس لیے کہ اللہ نے دی ہے, اور علی نبی کی رسالت پر گواہ اس لیے کہ دیتے ہوئے لیتے ہوئے دیکھا ہے. انا و علی من نور واحد. تمہیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کا مجھ سے ساتھ کہاں کا ہے؟ کب سے علی میرے ساتھ ہے؟ میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے. میں اور علی اس وقت بھی تھے جب آدم کا وجود نہیں تھا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. بھائی مولائی بنو, پوری حدیث سنایا کرو. نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. حدیث پوری یہاں نہیں ہے. کانا علی ولیہ وآدم بین الماء والطین. آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے, علی اس وقت بھی ولی تھے. میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. جی کب بنا تھا نور بھائی؟ جب زمین و آسمان نہیں تھے, جب حضرت آدم کا وجود نہیں تھا. زمین پر رکھا نا حضرت آدم کو, اس کا مطلب زمین بن چکی تھی. جی انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر خلیفہ بنایا, زمین بن چکی تھی نا. ہم تو اس نبی کی بات کر رہے ہیں جو زمین کے بننے سے پہلے بنا, جو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے, 40 سال کے بعد نبوت ملی. جو کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے, ان سے آپ کہہ دیں کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. یہ کب نبی نہیں تھے؟ جب سے اللہ نے انہیں بنایا ہے نبی بنایا ہے. یہ ہمیشہ سے نبی ہیں. زمین و آسمان نہیں تھا, زمین و زمان نہیں تھا, کوئی ابھی آنات نہیں تھے, لمحات اور کیفیات نہیں تھیں, اور یہ نبی تھے. ہم کیونکہ اس علاقے کے نہیں ہیں, اس زمانے کے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں وہ بات سمجھ میں دیر سے آتی ہے. اتنا طے ہے کہ الحجت قبل الخلق بعد الخلق وما الخلق. حجت خدا وہ ہے کہ جو خلق سے پہلے بنا ہو. تو خلق آپ اور میں ہیں, تو خلق آسمان و زمین بھی تو, لمحات بھی تو مخلوق ہیں, سورج و چاند بھی تو مخلوق ہیں. سورج و چاند کی گردش کی وجہ سے تو دن اور رات بنتے ہیں. دن اور رات, لمحات اور آنات اور گھنٹے اور سیکنڈ جو ہیں, ان سے پہلے کوئی تھا. جب زمانے سے پہلے یہ تھے تو زمانہ ان پہ اثر کیوں کرے گا؟ یہ تو زمانے سے پہلے ہے نا. تو جو زمانے سے پہلے ہو, زمانہ پیچھے چلے گا, وہ آگے چلیں گے, تبھی تو امام زمانہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ زمانے کے محتاج نہیں ہے, زمانہ ان کا محتاج ہے. کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے اوپر اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. اللہ نے نبی کو رسالت دی ہے, علی نے لیتے ہوئے دیکھا ہے. تھک تو نہیں رہے؟ مولا علی فرماتے ہیں سمعت رنتن حین نزل الوحی. جب سرکار پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں نے رونے کی آواز سنی.
تو پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ سرکار نے فرمایا ھذا الشیطان، جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان چیخ مار کے روتا ہے۔ پھر یہ کہہ کر مولا علی کو دیکھا اور مسکرانے لگے نبی۔ سرکار نے مسکراتے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع ترى ما ارى، یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو، ولیکن لست بنبی، فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مجھ پہ وحی آتی ہے تو تم بھی سنتے ہو، تم بھی دیکھتے ہو، تو یہ بھی تو گواہ بنیں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی، بات آگے بڑھے۔ سب سے بڑی فضیلت مولا علی کی کیا ہے میرے بچوں جوانوں؟ ذرا سنبھل کے سننا۔ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علم علی۔ سب سے بڑی فضیلت مولا علی جو اپنے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے عالم الکتاب بنایا اللہ نے، تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں، اور قرآن کا علم سورہ الحمد میں، اور سورہ الحمد بسم اللہ میں، اور بسم اللہ بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ نقطہ با میں، اور پھر اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، نقطہ اگر نہ ہونا تو الف بھی نہیں ہوتا، نقطہ نہ ہو تو بے بھی نہیں ہوتا۔ یہ الف نقطوں کا مجموعہ ہے، یہ بے نقطوں کا مجموعہ ہے۔ ایک نقطہ نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا تیسرا نہیں ہوگا چوتھا نہیں ہوگا، چار نقطے بنیں گے تو الف بنے گا۔ اگر چار نقطوں کو عمودی شکل میں رکھ دیں نا تو الف بن جائے گا، افقی میں رکھ دیں تو نقطہ بیچ میں ڈال دیں، نیچے ڈال دیں تو بے بن جائے گا، اوپر ڈال دیں تو تے بن جائے گا، اوپر تین ڈال دیں تو سے بن جائے گا۔ مثلا جی جیم کے نیچے اگر نقطہ نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ ہے خے ہے جیم ہے کیا ہے۔ جب تک نقطہ نہیں ہوگا حروف کی شناخت نہیں ہوگی، اور حروف کی شناخت نہیں ہوگی تو پھر الفاظ نہیں بنیں گے۔ علی بتا رہے ہیں مجھے پہچان لو، میری وجہ سے ہی تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا، میری وجہ سے ہی تمہیں نبی کی حدیثیں سمجھ میں آئیں گی۔ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، جی بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ نبی مکرم کیا شان ہے مولا علی کی۔ اچھا سرکار بھی چاہتے ہیں، اللہ بھی چاہتا ہے کہ علی علی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ ہر محفل کا عنوان علی، نبی چاہتے ہیں کہ ہر مجلس کا عنوان علی، ہر ملاقات کا عنوان علی۔ مجھے سندھیوں سے اسی وجہ سے تو زیادہ پیار ہے، یہ دو سندھی آپس میں ملتے ہیں نا تو یا علی مدد کہہ کے اپنی محفل کو سجاتے ہیں۔ بات سنی شیعہ کی ہو ہی نہیں رہی، یہاں کی ثقافت میں ایسا ہے۔ کتنے ہی میں سنی برادران کو جانتا ہوں جو یا علی مدد بولتے ہیں، جی حتیٰ سندھ کے اندر تو ہندو بھی یا علی مدد بولتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ کیا کہنے بھئی ہماری نہیں ہیں یہ چیزیں، خدا کے واسطے شیعت کی راہ میں شیعہ رکاوٹ نہ بنے۔ مجھے معاف کیجئے گا، تھوڑی سی کڑوی بات ہو گئی مجھ سے۔ ایک صاحب کہنے لگے انہیں ساری باتیں پتہ ہیں تو شیعہ کیوں نہیں رہتے؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا بیریئر شیعت کی راہ میں خود شیعہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا، اتنا زیادہ اس کو سجا لیا ہے، اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے کام کو کہ پھر وہ سوچتا ہے مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا، مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا، لہٰذا میں شیعہ ہی نہیں ہو رہا۔ آسان بنائے کام کو، آسان بنائے۔ میں وہ ایسا نہیں کرتا میں اسے شیعہ مانتے، تم کون ہو بھائی؟ میں اسے شیعہ تم کون ہو بھائی جو تم مانو یا نہیں مانو؟ تمہیں کس نے، کون سے امام معصوم نے سند دی ہے تمہیں؟ جی میرا عقیدہ یہ ہے، بھائی تم کون ہو؟ میرا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ۔ یہ جو کمزوریاں ہیں نا، یہ کمزوریاں ہم سمجھ رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا ہنر دکھا رہے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں پورے مکتب کا۔ بہت بڑی تعداد میں چاہتی ہے کہ پریکٹس میں آ جائے کہ علی مولا نے روزہ کیسے کھولا۔ بڑی تعداد میں لوگ چاہتے ہیں کہ پریکٹس میں آ جائیں علی مولا نے نماز کیسے پڑھی۔ جب چوتھے دور حکومت میں پہلی آفیشل نماز جماعت مولا علی نے پڑھائی، پہلی آفیشل اور رسمی نے پڑھائی، اور پہلی مرتبہ چوتھے دور حکومت میں مولا علی نے نماز جماعت پڑھائی
تو اصحاب گھیر کر کھڑے ہو گئے علی کو اور کہنے لگے لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج آپ نے محمد کی نماز یاد دلا۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پریکٹس میں آ جائیں، جیسے مولا علی روزہ کھولتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ائمہ اہل بیت جس انداز سے کرتے تھے، مگر پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں پھر یہ ہاتھ کھول لیں گے تو لوگ کہیں گے شیعہ ہے، اور پھر شیعہ ہے تو پھر تم یہ کیوں نہیں کرتے، پھر شیعہ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو بڑھا لیا ہے تھوڑا سا ہمیں حکمت و دانائی کے ساتھ چلنا ہوگا، اور دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کرتے۔ جو جتنا آ سکتا ہے نا اسے اتنا ہی آنے دیجیے۔ مجھے تو وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کہ کم سے کم وہ شیعوں میں آ کے نماز تو پڑھ رہا ہے، اس کے لیے رستہ کھولیے، اس کے لیے جگہ بنائیے، بڑھ کر اس کے لیے چائے نہیں بھائی تم ویسی ہی نماز پڑھو جیسے تمہیں پڑھنے کی اجازت ہے، جیسے تمہیں سکھایا گیا ویسے ہی پڑھو۔ جی میں ان بچوں اور جوانوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ناراض نہ ہو تو، اور وہ جملہ یہ ہے کہ عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، میں آپ کا نوکر آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کسی سے نفرت نہیں کرو۔ وہ فلائیں نہیں کرو۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب اللہ نے ایک رہا جو تم سے پستر ہو، تم سے کمتر ہو، کوئی کسی کا عیب تو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ہم سے کہا میں کوئی تو ڈھونڈ کے لاؤ جس کے اندر کوئی عیب جاتا ہو، کوئی ڈھونڈ کے لاؤ جس کے اندر کوئی خوبی نہ پائی جاتی ہو۔ سب گئے ڈھونڈنے کے لیے ایک نبی محترم کے ساتھ، کچھ ان کے حواری سب ساتھی ہے، صحابی بھی تھے، تو ایک کتے کو دیکھا تو برائیاں سب کر، حضرت نے فرمایا تم اس کے چمکتے ہوئے دانت نہیں دیکھ رہے ہو؟ تمہیں اس کے اندر ساری برائیاں نظر آئی، اس کے چمکتے ہوئے دانت بھی، تو کہا اچھائی تو ہوگی بھائی، ساری برائیاں تم نے فلاں میں، اس میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، تم اس اچھائی کو ہائی لائٹ کرو، اس اچھائی کو سجاؤ۔ بتانا ہے تو یہ بتاؤ کہ اس میں یہ اچھائی ہے، یہ کیوں بتا رہے کہ اس میں 50 عیب ہیں؟ تم 50 عیب نہیں دیکھو، ایک خوبی ہی ڈھونڈ کر لے آؤ۔ اور دنیا میں اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی نہیں ملے گا جس میں ایک خوبی بھی نہ ہو، کوئی نہ کوئی خوبی اس کے اندر آپ کو ضرور ملے گی۔ کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سے نفرت نہیں کرو۔ میں بھی پچھلے دنوں سہیل بھائی ایک جگہ کر رہا تھا تو مجلس کے بعد ایک روایتی شیعہ نے مجھے روک لیا، مجھ سے کہنے لگا کہ پھر تبرہ کیا ہے؟ آپ واجب سے روک رہے ہیں ہمیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرہ، تولا تبرہ، تبرہ تولا، یہ تبرہ کیا ہے؟ پھر آپ ہمیں روک رہے تھے کسی سے نفرت نہیں کرو۔ میں نے کہا میں جن سے کہہ رہا تھا نا نفرت نہیں کرو، انہوں نے بی بی کا دروازہ جلایا ہے، انہوں نے مولا حسین کو کربلا میں مارا ہے، انہوں نے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ آپ کے زمانے کے لوگ، وہ آپ کی گلی کے لوگ، وہ آپ کے شہر کے لوگ، ان کا کیا قصور ہے؟ کسی نے مولا علی سے جنگ کی ہے اور اہل بیت کا خون بہایا ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں ہے، اس نے تو نہیں کیا نا، تو اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس کے دل سے اس کی محبت نکالو، تب ہونا رہے۔ اسے سمجھاؤ کہ جس کو تم اپنا بڑا مان رہے ہو اس نے مولا علی کی شہادت پہ جشن منایا تھا۔ اسے سمجھاؤ جسے تم اپنا بڑا مان رہے ہو اس نے امام حسن کی شہادت پہ کہا تھا آگ کا انگارہ بجھ گیا، خوشی منائی تھی، مٹھائی بانٹی تھی کہ حسن کو مار دیا۔ اسے بتاؤ کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم اس بات ہی نہیں پہنچی ہے؟ اس کے جو چوکیدار بنے بیٹھے ہیں وہ اس تک بات ہی نہیں پہنچا رہے، اور اگر آپ کی بات اس کے کانوں تک آ جاتی ہے تو اس کے کچھ لوگ ہیں جو اس سے کہتے ہیں مجلس میں نہیں جانا۔ تم کسی شیعہ سے مل کر آئے ہو کیا جو یہ باتیں کر رہے ہو؟ مجلس میں نہیں جانا، علم دیکھنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ بتائیے بھائی، علم دیکھنے سے نکاح باطل ہو گیا، زلجنا دیکھنے سے نکاح باطل، یہ زلجنا اور علم کا نہیں ہے مسئلہ، یہ کہ زلجنا کا پھر وہاں پر قصیدہ پڑھا جا رہا ہوگا، اسے اچھا لگے گا، بیٹھ جائے گا، پھر صاحب کربلا بیان کیے جا رہے ہوں گے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے، بعد میں پوچھے گا یہ کون؟
حضرت سعد ابن وقاص، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص امام حسین کے قتل کے پروجیکٹ ڈائریکٹر، پوری کربلا کی ذمہ داری سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عمر ابن سعد کے پاس ہے، اور وہ لعنت اللہ علیہ، یعنی باپ رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا لعنت اللہ، اس لیے کہ امام حسین کو اس نے کربلا میں مارا۔ ایک معتبر ترین عشرہ مبشرہ ہمارے بھائی کہتے ہیں ٹاپ 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کے بیٹے نے امام حسین کو کربلا میں مارا ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے نا اس کو بتاؤ کہ بھائی، تو خود بخود وہ ان سے ہاتھ اٹھائے گا، کہے گا ٹھیک ہے میں برا بھی نہیں کہوں گا مگر اب ان کے پیچھے بھی نہیں چلوں گا، یہاں تک تو لیا اس کو، تب ہنر ہوگا۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم نفرت کرنے لگیں اور نفرتیں پھیلانے لگیں، کوئی ایسی بات کریں جو میرے کسی سنی بھائی کو برا لگے یا کسی میرے دیوبندی بھائی، میرے کسی بریلوی بھائی کو برا لگے۔ کسی سے نفرت نہیں کرنی۔ تھک رہے ہیں؟ اتنی تو گہری بات نہیں کی کہ آپ ڈوبتے چلے گئے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ اور بہرحال ہم کوئی وہ نہیں ہے، کوئی معاف کیجئے گا کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری رکھتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے تو یہ تفریحی ہو رہا ہے۔ نہیں، وہ اس قابل نہیں تھے، اس لیے ہم ان کا ذکر ہی نہیں کر رہے، ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں انہیں، ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جس کے پاس کوالٹی اور معیار ایک درجے کا ہو نا، یہ سارے لوگ جتنے بیٹھے ہیں یہ مزاروں کے منکر نہیں ہیں، مگر یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے وہاں کم جاتے ہیں اور کربلا زیادہ جاتے ہیں، یہ شاہ لطیف بٹائی کے پاس کم جاتے ہیں اور یہ نجف زیادہ جاتے ہیں۔ جی، یہ مزاروں کو محترم ماننے والے لوگ ہیں، اولیاء الہی کی قبروں پہ جانے والے لوگ ہیں، لیکن یہ کربلا زیادہ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی شیعہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے، میں ان سے پوچھو مولا علی کی 19 بیٹیاں تھیں، ذرا 10 کے نام تو بتاؤ۔ مولا علی کے 18 بیٹے تھے، ذرا 5 کے نام تو بتاؤ۔ شاید بہت سارے لوگ بتا ہی نہیں سکیں، اس لیے کہ یہ مولا علی پر غور کرنے کے لیے وقت نہیں رکھتے۔ علی مولا کے لیے جو غور کرنے کا حکم ہے، ہمیں کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جن کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ان پر ہی غور کرتے کرتے زندگیاں تمام ہو جائیں تو علی کے عین سے آگاہ نہیں ہو پائیں گے۔ معیار اتنا اونچا کر لیا ہے آپ نے ان مجلسوں کے ذریعے، اپنی سوچ کو اتنا اونچا کر لیا ہے کہ آپ کو امام حسین پر غور کرنے سے وقت بچے گا تو آپ پھر کسی اور شہزادے پہ غور کریں گے۔ مولا علی پر غور کر کے ساری باتیں غور کر لیں، ساری کتابیں مولا علی کے حدیثیں پڑھ لیں، مولا علی کے فضائل پڑھ لی، اب اور پہ یہ وقت ہی نہیں بچے گا آپ کے پاس۔ مولا نبی جو فرما رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، تو اتنا علی کا ذکر ہے نا، 1400 سال سے علی علی ہو رہا ہے، ذکر ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ہر بندہ ایک نئی بات لے کر آ رہا ہے، فلاں حدیث کی تشریح ہو رہی ہے، فلاں فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی میرے بچوں اور جوانوں، نفرت نہیں کرو کسی سے، قریب لاؤ، ہنر کر کے دکھاؤ، محنت کر کے دکھاؤ، بات کرو، اور جدل بھی ہو تو جدال احسن ہو، تکرار نہیں کرو، بے ادبی سے بات نہیں کرو، محبت سے بات کرو، سلیقے سے بات کرو۔ الحمدللہ اس طرف دور بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ مسلکوں کے نام تبدیل ہونے والے ہیں۔ 400 سال پہلے جو مسلکوں کے نام تھے وہ آج نہیں ہیں، جو آج ہیں وہ آئندہ نہیں رہیں گے، بس 2 ہی نام رہیں گے، حسینیت اور یزیدیت۔ اب آہستہ آہستہ ماحول جا رہا ہے، یا دنیا میں آپ کو حسینی ملیں گے یا دنیا میں آپ کو یزیدی ملیں گے، اور یہی 2 قومی نظریے ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ پوری کائنات 2 قومی نظریوں پہ چل رہی ہے، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے انداز کوفی و شامی۔ یہ جو مقام شبیری ہے نا، حضرت آدم جس مقام پر کھڑے تھے وہ مقام شبیری تھا، حضرت ابراہیم جس مقام پہ کھڑے تھے وہ مقام شبیری تھا۔ مقام شبیری یعنی ذمہ داری کا مقام، فرض شناسی کا مقام، قربانیوں کا مقام، اللہ کا پیغام پہنچانے کا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچانے کا مقام، وہ ہے مقام شبیری۔ جیسے اقبال کہہ رہے ہیں یہ ازلی ہے، پرانا مقام ہے، ہر زمانے میں شبیر آیا ہے،
بعد میں شبیر کو اتنا مضبوط کام کرنا تھا کہ اب اس منصب کا نام ہی شبیری ہو جائے گا. اب قیامت تک جو بھی اس ذمہ داری کو ادا کرے گا وہ شبیری اور حسینی کہلائے گا. اور دوسرا کون ہے؟ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، جو سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، جو روزانہ رنگ بدلتے ہیں، جو روزانہ ڈھنگ بدلتے ہیں، جو روزانہ گھر بدلتے ہیں، جو روزانہ در بدلتے ہیں، جو روزانہ نظریہ بدلتے ہیں، وہ کوفی و شامی ہے. لیکن جو ڈٹا رہے، جمع رہے، کھڑا رہے، میدان چھوڑ کر نہ جائے، وہ حسینی ہے. ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کرنے والا حسینی ہے. عزیزو، میری اور آپ کی عزت اسی میں ہے، اور یہی صاحب عزت ہونے کی نشانی ہے کہ ان سے جڑ جائیں جنہیں اللہ نے عزیز رکھا ہے. اللہ جنہیں عزیز رکھتا ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے تو پیاسے نظر آتے ہیں، بھوکے نظر آتے ہیں، چند دنوں کے لیے، چند پہروں کے لیے، مگر پھر انہی کے نام پہ سبیلیں چلیں گی، انہی کے نام پر لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی. دنیا میں جتنی پراپرٹی، جتنے جائیدادیں امام حسین کے نام پر ہیں، کسی اور شخصیت کے نام پہ نہیں ہے. یہ امام بارگاہ خاص شہر میں ہے نا، خاص سٹی میں ہے نا، کروڑوں روپے کی جگہ ہے. یہ تو ایک ہے جس میں ہم بیٹھے سن رہے ہیں اس وقت. پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں، جی ہزاروں کی تعداد میں امام حسین کے نام کی پراپرٹیاں ہیں. بہت سے لوگوں کو تو میں جانتا ہوں، جب وہ رجسٹری کرواتے ہیں نا، جی دینے والا جب گفٹ ڈیٹ بنواتا ہے نا رجسٹرارٹ کے پاس جا کے، تو وہ اس انجمن کے سیکرٹری اور چیئرمین اور مینیجنگ ٹرسٹی انجمن کے صدر کے نام ٹرانسفر نہیں کرواتا. وہ کہتا ہے حضرت علی اکبر ابن حسین. اس رجسٹرارٹ کو اس سے غرض نہیں ہے، وہ کہتا ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ میں جو اپنی زمین دے رہا ہوں امام بارگاہ کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، یہ میں حسین کو دے رہا ہوں. دنیا میں چلے جائیے. میں ابھی پچھلے دنوں جب کربلا تھا تو حضرت عباس کے حرم کے متولی سے ملاقات ہوئی. مولا عباس کے حرم کے متولی بتا رہے تھے کہ جب ہم زری کھولتے ہیں تو مولا کی زری سے پیسہ، سکے، سونا، زیورات یہ تو نکلتے ہی ہیں، فائلیں بھی نکلتی ہیں. آسٹریلیا میں 2 ایکڑ زمین، کینیڈا میں 5 ایکڑ زمین، جی انڈیا کے اندر مثال 10 ایکڑ زمین، مثال فلاں جرمنی کے اندر فلاں مارکیٹ کے اندر 5 دکانیں، یہ مولا عباس کے نام. پھر وہ کہتے ہیں عراقی حکومت، وہاں کا سفیر وہاں کے سفیر سے رابطہ کرتا ہے، وہ فائلیں انہیں دکھائی جاتی ہیں، پھر وہاں سے پیسے منتقل ہوتے ہیں. اور آج عراق کی حکومت کو قرضہ دے رہا ہے حضرت عباس کا حرم. وزارتیں چل رہی ہیں، لون دیتا ہے حضرت عباس کا حرم. مولا رضا علیہ السلام کا حرم ایران کی مختلف وزارتوں کو لون دیتا ہے. پوری دنیا کے اندر دوسرے ممالک کے اندر فلاحی کام کرنا چاہتے ہیں، مگر ممالک کے مسائل ہیں، ممالک نہیں کرنے دیتے باہر کے NGOs کو کام. مگر جہاں وہ ہیں کم سے کم وہاں مولا کے حرموں کی جو برکتیں ہیں. یہاں پاکستان میں آپ لے لیجیے کتنی زیادہ پراپرٹیاں، کتنی زیادہ زمینیں امام حسین کی ہیں. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ جسے اپنی ہی زمین پہ مار دیا گیا. جسے اپنی ہی زمین پہ مار دیا گیا. فرمایا میں خیمے اس وقت تک نہیں لگاؤں گا جب تک کربلا کو خریدوں گا نہیں. عباس علی اکبر پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے. فرمایا بنی اسد کے فلاں قبیلے، بنی اسد کے فلاں لوگوں کی یہ زمین ہے. امام نے فرمایا انہیں بلاؤ، ان کو پیسے دو. امام نے رقم ادا کی، ان سے رضایت لی، اور پھر ایک حوالہ لکھا کہ میں تمہیں کو واپس دے رہا ہوں. تمہیں پیسے دے دیے، راضی ہو؟ اب یہ پوری زمین میں تمہیں لکھ کر دے رہا ہوں 3 شرطوں پر. 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب ہمیں مار کے چلے جائیں، جب ہمیں مار کے چلے جائیں تو ہمیں آ کے دفنا دینا.
اگر تمہیں دفنانے میں کسی کا خوف ہو، پہلی شرط ہے، اگر تمہیں دفنانے میں کسی کا خوف ہو کہ اگر ہم نے حسین کو دفنایا تو ہماری مخبری ہو جائے گی، ہمیں سزا دی جائے گی، تو پھر تم اپنی عورتوں سے کہنا کہ وہ اپنی چادروں میں، اپنے برقعوں میں بیلچے پھاوڑے کدال لائیں اور ہماری قبریں بنا دیں۔ پھر فرمایا اگر تمہاری عورتیں بھی ہمت نہ کریں تو اپنے بچوں سے کہنا کہ کھیلتے ہوئے آئیں، ہمارے بدنوں پر مٹی ڈال دیں، ہمیں قبروں کے حوالے کر دیں۔ دوسری شرط امام حسین نے یہ لگائی، دوسری شرط یہ لگائی کہ کربلا میں ہل نہیں چلانا، کاشتکاری نہیں کرنا، رہنا مگر یہاں کاشت نہیں کرنا۔ کچھ لکھا نہیں مگر میرا ذہن کہتا ہے شاید یہ اس لیے امام حسین نے کہا کہ جب ہل چلے گا تو کسی شہید کا کوئی بدن باہر نہ آ جائے، کسی کے بدن کا کوئی ٹکڑا باہر نہ آ جائے۔ اجرکم اللہ، جو رونے آئے جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، میرے سنی عزیز بھائی بھی تشریف فرمائے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں، اس لیے کہ امام صادق فرماتے ہیں جب تم بلند آواز سے روتے ہو تو ہمارے دین کا احیاء کرتے ہیں۔ امام محمد باقر مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام رضا تو حسرت بھرے جملوں میں کہتے تھے تمہیں کتنے دن ہو گئے میرے جد پہ روئے ہوئے، حسرت سے کہتے تھے کتنے دن ہو گئے تمہیں میرے حسین پہ روئے ہوئے۔ ائمہ اہل بیت حسین پہ رونے کی تشویق کرتے رہے، حوصلہ دیتے رہے، رو حسین پہ رو۔ جنہوں نے رونے سے روکا ہے وہ کچھ لوگوں کے نزدیک معتبر ہوں گے، لیکن امام صادق کسی سے کم نہیں ہے۔ امام رضا کا مقام، جنہوں نے رونے کو کہا ہے ان کا مقام کم نہیں ہے، بڑا مقام ہے ان لوگوں کا۔ میرے عقیدے کے مطابق سب سے بڑا مقام، اپنے زمانے میں ان سے بڑا انسان ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے رویا کرو۔ امام باقر نے جب بلند آواز سے روتے ہوئے دیکھا نا لوگوں کو تو مجلس کے بعد مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا یا اللہ یہ تیرے حسین کو رو رہے، ان کے دل میں تیرے حسین کی محبت ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرمایا یہاں کاشت نہیں کرنا، یہاں پر ہل نہیں چلانا۔ اور تیسری شرط بتاؤں کیا لکھی، بتائی امام نے؟ تیسری شرط امام نے یہ لگائی میرے عزاداروں کو، میرے غفاروں کو 3 دن مہمان رکھنا۔ آپ نے دیکھا ہے عراقی جب آپ زیارت کرنے جاتے ہیں نا آپ کے پیروں میں گر جائے گا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، اور آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو زبردستی بھی اپنے گھر لے جائے گا اور کہے گا 1 گلاس پانی پی لو تاکہ ہمارا رہنا حلال رہے، ہمارے گھر کھجور کھا لو۔ پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک گاؤں میں خراب ہو گئی، رستے پہ خراب ہو گئی، گاؤں تھا تھوڑا، چند گھر نہ تھے۔ ابھی وہ ہمارا ڈرائیور ٹھیک کرنے میں لگا، ان گھروں سے لوگ نکلنا شروع ہوئے، عورتیں، بچے، بوڑھے، کوئی ہمارا بیگ اٹھا رہا، کوئی ہمارے پیروں سے مٹی کر رہا۔ کر رہے ہو کیوں؟ کہ ہم کوئی بھی ہو گھر میں کوئی لے گیا 5 آدمیوں کو، کوئی اپنے گھر میں لے گیا، بس وہاں ٹھیک ہو رہے 10-15 افراد جس گھر ٹوٹا ہمارے لیے کے لے آئے، اور ایک ہی ان کے گھر میں بکرا کھڑا تھا، اس وقت پھر دی اور حسین کے امام حسین نے لکھا تھا، ان سے لکھوا تھا، ان کو یہ شرط لگائی تھی کہ میرے 3 دن تک کربلا میں امام حسین کے زائرین۔ ابھی پچھلے دنوں جب میں گیا تو کربلا کی جو اصلی زمین جو امام حسین اسے کیا جا رہا ہے، گھر بنے ہوئے تو سب کو بھاری پیسے دے کر ان سے خرید، تو کربلا کا متولی کروائی گئی۔
وہ فرمانے لگے کہ ہم نے بھاری قیمت، جو جتنا مانگ رہا ہے ہم اسے قیمتیں دے کے گھر خالی کرواتے ہیں، پھر اسے گرا دیتے ہیں تاکہ اور وقت آئے گا اصلی کربلا کے گرد ہم ایک دیوار بنائیں گے، وہ کربلا ہے جو حسین نے خرید رہے تھے۔ تو میں رو رہا تھا، کیا سے بھی دے دی زمین، 100 سال کی حسین پیسے دے رہا ہے، دوبارہ میرے مولا حسین پیسے دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنی زمین کو دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں۔ اجر اللہ اس ہو گئی، اللہ آپ کو فرمائے۔ کچھ دیر اور کربلا چلے ہیں، مجلس ایک اچھے انسان کی مجلس ترحیم ہے، اس بیٹے پر جو چھاننے میں نہیں آ رہا۔ امام سجاد امام حسین کے لاشے پر، امام سجاد سے اجر اللہ آوازوں کو آزاد کریں گے، امام سجاد سے امام حسین کا لاشا پہچانا نہیں گیا۔ سخت روایت سنانے جا رہا ہوں، آیت اللہ نظری منفرد نے اس واقعے کو لکھا ہے، لوٹ رہے تھے، حسین مارے گئے، میرے مولا کو شہید کر دیا، تو کو لوٹا ہے، بیویوں کو لوٹا ہے انہوں نے۔ جب خیمے لوٹ رہے تھے تو ایک یزیدی سے تو سب لوٹ چکا تھا، مجھے لوٹنے کو خیموں میں کچھ نہیں ملا، میں جس بیوی وہاں ہوتی تھی وہ میری وجہ سے باہر آ جاتی تھی، اور مجھے لوٹنے کو کچھ نہیں ملا، تو میں نے ایک لوٹنے والے سپاہی سے کہا جس کا مان تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے، تو مجھے وہاں میں بھی تھی، کوئی لے جا چکا تھا، کوئی تلوار لے جا چکا تھا، بدن پہ کچھ نہیں تھا سوائے جسے سن رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو سنا ہوا ہے، کرتا پہنا تو اسے جگہ جگہ سے پھاڑا ہے، تو جناب زینب نے شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کے بدن پہ، بس آخری روایت، حسین کے بدن پر پھٹا ہوا کرتا ہے، میں نے سوچا اس کرتے کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ملے گی، تو کہتا ہے میں چھوڑ کے جانے لگا تو اچانک میری توجہ ہوئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے۔ بچے میرے سمجھتے ہیں نا پٹکا، جی بڑی چادر باندھ کے گرہا، پہلے زمانے میں بزرگ باندھتے تھے، عرب میں آج بھی باندھتے ہیں۔ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے، اور 2 گراہیں لگئی ہوئی تھی حسین نے۔ کہتا ہے کہ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس پٹکے کی قیمت مجھے مولا کا سر بریدہ ہے، سر بدن پر موجود نہیں ہے، میرے مولا کے بدن پہ زخموں پہ زخم ہے۔ کہتا ہے حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا، اور حسین نے گرہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، میں نے مکمل طاقت سے حسین کا ہاتھ اٹھانا چاہا، میں اچھا خاصا پہلوان، مگر میں نے ہاتھ اٹھانا چاہا، حسین کا ہاتھ اس گرہ سے اٹھتا نہیں تھا، تو اس نے کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ میں رونے والوں سے سوال کروں، زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ سلام ہو اس 4 سالہ بچی سکینہ پر جس نے اپنے بابا کے بدن کا یہ حال دیکھا، تو کربلا سے نجف کی طرف، مدینے کی طرف رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔